بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے صوفیزم کورس کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اس کا عنوان ہے صوفیزم میں بیعت کی ضرورت اور اہمیت۔ اس لیکچر میں ہم یہ کور کریں گے کہ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، بیعت کے مختلف مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے، صوفیزم میں مختلف سلاسل ہیں جو ان کا کیا تعارف ہے، وہ کیسے شروع ہوئے، ان سلاسل میں جو روحانی تربیت کا جو طریقہ کار یا سلیبس یا نصاب ہوتا ہے وہ کیسے وجود میں آیا، اور ایک مقولہ ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ بیعت کا مطلب اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ صوفیزم مسلمان سے مومن بننے کا راستہ اور اس کی ٹریننگ کا نام ہے۔ تو جو ٹرینر ہوتا ہے یا ٹیچر ہوتا ہے وہ مرشد کہلاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ مرید کہلاتا ہے۔ مرشد اور مرید کے جو الفاظ ہیں، جو اصطلاحات ہیں، اس کے اوپر لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے۔ مرشد استاد ہوتا ہے، مرید اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے اور اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہر فیلڈ میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہے، چاہے وہ ادب ہے، سائنسز ہے، مائنڈ سائنسز ہے، اسی طرح دین کے علوم میں فقہ حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے، تفسیر سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح صوفیزم کو اچھے طریقے سے اس کی تربیت لینے کے لیے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس استاد کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ اور ٹرینر کا جو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کالج یونیورسٹی کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ڈسپلن ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ ہم کوئی بھی کانٹریکٹ لیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ہم کوئی ای میل سائن ان کریں، ہم کوئی موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ بیعت کا بھی ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے، قول و اقرار، ایگریمنٹ یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ تو صوفیزم کے راستے پر چلنے کے لیے استاد اور شاگرد کے درمیان جو آگے چلنے کا طریقہ کار طے ہوتا ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہتے ہیں۔ صوفیزم میں ایک بیعت کا طریقہ عام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے، کچھ مخصوص الفاظ ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اس میں وہ ایک بڑے اچھے اور مناسب الفاظ ہوتے ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کا قول و اقرار اور ایک طرح کا ہپنوسس ہوتا ہے کہ وہ ہم بیعت ہو رہے ہیں اور ٹرینر جو ہے وہ بیعت کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم اسی طرح صوفیزم میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ میرا مرید ہے، جس نے میری تعلیمات میں عمل کیا وہ میرا مرید ہے۔ تو مرید ہونے کے لیے، اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے کوئی اسپیسیفک ورڈز، فریزز دہرانے کی نیسیسریلی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دل کا رشتہ ہوتا ہے، قول و اقرار کا نام ہے۔ جس طرح ہم نے یہ صوفیزم کورس سٹارٹ کیا، آپ تمام لوگ جنہوں نے صوفیزم کورس کا نام سنا، اس کے بارے میں دیکھا، چاہے یوٹیوب سے، فیس بک سے، کسی دوست سے جانا، آپ نے اس کو سنا اس کے بارے میں اور اپنے دل کی رضامندی ظاہر کی اس ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر میں نے آپ کو شروع کے لیسنز میں اپنا تعارف کرا دیا، آپ کو بتا دیا کہ ہم یہ کیسے سیکھیں گے، آپ نے وہ سن لیا، سمجھ لیا۔ یہ ہمارے درمیان قول و اقرار ہے، یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ میں آپ کا ٹرینر ہوں، آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جو اس کو مرشد کہنا چاہے، اپنے آپ کو مرید کہنا چاہے، وہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے۔ میں آپ کا ٹرینر ہوں، ٹیچر ہوں، آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم مل کے انشاءاللہ بہت اچھا کورس کریں گے۔ کچھ آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے، کچھ میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اسی سے آگے چلتے ہیں کہ بیعت کے مختلف مقاصد بھی عام ہیں اس دنیا میں۔ جیسا کہ بیعت کا ہم جان چکے کہ اصل مقصد، صوفیزم کی بیعت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ بلندی کی طرف جانا اور معرفت الہی حاصل کرنا۔ لیکن سب لوگ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے، یا اس کے قائل نہیں ہوتے، یا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو وہ لوگ صرف اتنی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم کم از کم ایک لائن کے اوپر چل پڑیں، ہم اس سفر کے اوپر ابتدا کر لیں، اس سفر کی، ہم اس راستے پر چل پڑیں، ہم کچھ نہ کچھ اس کی تعلیمات لے لیں اور ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے۔ جو لوگ پراپر ڈیڈیکیٹڈ صوفیزم کو سیکھنے کے اور اس کے قائل نہیں ہیں، یا اتنا وقت ٹائم نہیں دے سکتے، اتنی اپنا اسٹیمنا نہیں دے سکتے، ڈٹرمنیشن اتنی نہیں ہے، تو وہ یہ دوسری والی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم سلو پیس پہ سے ہی اس راستے پر چل پڑے
اور آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھاتے رہے۔ ایک تیسری قسم کی نیت ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس زندگی میں برکت کے لیے بیعت ہوئے ہیں۔ بات ان کی ٹھیک ہے، وہ زندگی میں برکت لیکن تب ہوگی جب آپ کا اپنے ٹرینر سے رابطہ ہے، آپ زندگی کے معاملات میں رہنمائی لیتے ہیں، اپنی نفسیاتی الجھنیں، کوئی اپنے ڈسکشن، اپنی سوچ بچار ڈسکس کرتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں اور اس گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں، اپنے ٹرینر کی بیسک تعلیمات کو زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں، تو تب وہ برکت آپ کو فائدہ دے گی اور برکت ہوگی۔ اگر آپ صرف برائے نام بیعت ہوئے ہیں کسی جگہ پہ اور نہ اس کے بعد آپ کبھی اپنے ٹرینر سے ملے ہیں، نہ کبھی بات ہوئی ہے، نہ ٹرینر کو یاد ہے کہ کون میرا اسٹوڈنٹ ہے، کون میرا مرید ہے، اگر تعلق لنک نہیں قائم کیا ہوا آپ نے، تو وہ برکت نہیں ہوگی، پریکٹیکلی وہ برکت نہیں ملے گی۔ آپ کو ایک منیمم لنک، منیمم کمیونیکیشن، تعلیمات کا راستہ اختیار رکھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو برکت ملے گی۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ صوفیزم میں مختلف سلاسل ہیں، جیسے سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ، قادریہ، یہ بڑے سلسلے 4 مانے جاتے ہیں۔ یہ کیسے وجود میں آئے؟ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا الگ الگ چیزیں سکھاتے ہیں؟ اس کی اصل یہ ہے کہ جو علم ہے نا، روحانی علم، وہ سارا کا سارا ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے۔ علم کا منبع ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور۔ آپ کے سینہ انور سے تمام روحانی علوم اور ایون دینی علوم، ایون دنیاوی علوم، سب آپ کے سینہ انور سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، بہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ آپ سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے آگے سکھایا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ خوش نصیب تھے وہ لوگ صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے، آپ کو دیکھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے ہی ان کے اندر اتنی روحانی بلندی آ جاتی تھی کہ وہ نور کے پیکر بن جاتے تھے، ان کو بہت روحانی بلندی حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ نورانیت جو آپ کو دیکھنے سے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے اور گفتگو کرنے سے حاصل ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ مان پڑتی چلی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ بزرگوں نے یہ اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہم ایک خاص قسم کا تربیتی نصاب بنائیں کہ اس طرح سے ذکر اذکار کریں، اس طرح سے دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، اس طرح سے ہم اپنی اپروچ بنائیں اور اس طرح سے مراقبات مجاہدات کریں، تو ہم وہ نورانیت واپس حاصل کر سکیں گے۔ تو جن بزرگوں نے اس طرح کا ایک اپنا سلیبس بنایا، وہ ایک نصاب بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جو تمام بزرگوں کا علم ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، ہم نے بات کر لی۔ پھر جو بزرگ دنیا میں زیادہ مشہور ہو گئے، ان کے نام سے آگے ان کے مریدین یا ان کے اسٹوڈنٹ نے سلسلہ بنا لیا۔ ابو اسحاق شامی چشتی ایک بزرگ ہیں، ایران کے شہر چشت کے رہنے والے، جن کے نام سے سلسلہ چشتیہ منسوب ہوا۔ علم وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے آ رہا تھا، ان بزرگ کے نام کی وجہ سے وہ سلسلہ چشتیہ بن گیا۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح تمام سلاسل جو ہے وہ کسی بزرگ کے نام کی وجہ سے آگے مشہور ہوئے۔ تعلیمات ایک ہی ہیں، ان بزرگ نے اپنا ایک الگ نصاب بنایا، بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا، اور ان کے نام سے آگے ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو نصاب اس طریقے سے وجود میں آیا۔ نصاب از لائک سلیبس، اٹ از لائک یونیورسٹیز۔ ڈفرینٹ سلاسل جو ہیں یہ سب یونیورسٹیز ہیں، یہ ایک ہی چیز سکھاتے ہیں۔ رولز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ڈسپلن، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم تربیت کیسے دیں گے، پہلے کیا سکھائیں گے، بعد میں کیا سکھائیں گے، کس چیز پہ ہم زور دیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، علم ایک ہی ہے، نور کا منبع ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہو رہے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ دیکھ بھال کے اچھی جگہ بیعت ہوں، اور اپنا یعنی کہ اپنا ٹرینر چنیں، اپنا اسپرچول ٹرینر یا ٹیچر چنیں، یا کسی کے پاس جا کے سیکھنے کا فیصلہ کریں۔ تو اور آپ کتنا ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو ریگولرلی مینٹین کر کے چلتے ہیں، سارا فرق اس سے پڑتا ہے۔ سلسلہ کون سا ہے آپ کا، اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نیت اور آپ کی ریگولیرٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ہماری یہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کہ میں سکھا رہا ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں، آپ میرا صوفیزم کورس کریں، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ سب سیکھ سکتے ہیں، جو کہیں بیعت ہے، جو کہیں نہیں ہے، سب لوگ میرے سے سیکھ سکتے ہیں، سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کا ٹرینر ہوں انشاءاللہ۔ اب ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ ایک عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک نہیں ہے۔
یہ غالباً اولیاء صوفیہ کا قول ہے. جو ایک غالب گمان ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور آپ کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے: جس کا کوئی استاد نہیں اس کا امام شیطان ہے. اگر ہم اس کے یہ الفاظ جو مشہور ہیں وہ بھی لے لیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی گائیڈ نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کے بہکنے کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. چاہے یہ فزکس کا علم کوئی سیکھ رہا ہے، چاہے یہ سائنس سیکھ رہا ہے، چاہے بایولوجی سیکھ رہا ہے، میتھمیٹکس سیکھ رہا ہے، چاہے فقہ کا علم، حدیث کا علم سیکھ رہا ہے، یا میڈیٹیشن سیکھ رہا ہے، یا اسپرچویلٹی سیکھ رہا ہے. یہ تمام علوم کے اوپر اس کی اپلیکیبلٹی ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے اس کے بہکنے کے بھٹکنے کے چانسز لازمی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو صوفیزم کی باقاعدہ بیعت نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو صوفیزم والا نہیں کہے گا شیطان جو ہے اس کا مرشد بن جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تمام علوم کے لیے ویلڈ ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا لیکچر کنکلوڈ کریں گے. اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ مراقبہ ہوگا جس کا نام ہے مراقبہ نماز عشق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.